بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ بماہل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جب مریم اورنگزیب صاحبہ لندن پہنچی تھیں اور ان پر ہوٹنگ کی گئی تھی، تو ہم نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ کسی کے اوپر کوئی توہین آمیز جملے کہنا، خاص طور پہ وہ جب کوئی خاتون ہو اور ایک ایسے غیر ملک میں آپ اپنے ملک کی تمیز و تمدن کا خیال رکھیں اور کسی کو بھی کچھ غلط القابات سے یا غلط بات کسی کے متعلق، اور خاص طور پہ جب وہ کوئی خاتون ہے تو اس کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ کل مریم نواز صاحبہ لندن پہنچیں اور وہاں پہ پاکستانی پہنچ گئے، اور پاکستانیوں نے پہنچ کر جو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے، انہوں نے نعرے بازی کی وہاں پر، اور ٹویٹس ایسے آئے کہ جی ہم نے ہیتھرو ایئرپورٹ کو اڈیالہ جیل بنا دیا مریم نواز کے لیے۔ خیر، کسی حد تک انہوں نے اپنے دانشت میں یہ کام صحیح کیا، لیکن اس کے جواب میں وہاں پہ پی ایم ایل این کے کارکن بھی پہنچ گئے اور آپس میں تلخ کلامی ہوئی، جس پہ کچھ نازیبا جملے خواتین کو اور دوسرے لوگوں کو بھی کہے گئے، اور جہاں تک سننے میں آیا کہ جی گالیاں بھی دی گئی ہیں، اور بڑی غلط قسم کی گالیاں دی گئی ہیں جو نہیں دی جانی چاہیے تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک دوسرے کو آپس میں، آپ پاکستانی ہیں، آپس میں باہمی اتفاق اور پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے اندر پارٹی یا سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے سے ایک طرح سے گسست و گریباں ہو جائیں۔ گالم گلوچ اور یہ چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں بچنا چاہیے۔ خیر، معاملات تھوڑے کشیدہ ہوئے، وہاں پہ پولیس آ گئی اور پھر معاملہ رفع دفع ہوا۔ 4 گھنٹے تک مریم نواز صاحبہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اندر رہیں بما جنید صفدر اور ان کی اہلیہ کے۔ بعد میں وہ نکل کے جب ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس گئیں، ان سے ملیں، بڑے رقت آمیز مناظر تھے جو ان کے نظر آئے۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے جب ایک کافی عرصے کے بعد ملتی ہے یا جب بھی ملتی ہے تو اس کے اندر ایسے جذبات ضرور ہوتے ہیں دونوں کے اندر، کیونکہ باپ اور بیٹی کا پیار ہی ایسا ہے۔ اور یہ تصویریں سوشل میڈیا پر بھی آئیں کہ مریم نواز صاحبہ جب نواز شریف صاحب سے ملی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے کو سرجری بھی کروائیں گی۔ 30 سال تک یہ لوگ پاکستان کے اندر، یعنی پنجاب کے اندر خاص طور پہ، انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ یہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کی چھوٹی موٹی سرجری بھی ہو سکے، بڑی بیماریوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ شہباز شریف صاحب کی گڈ گورننس کے تو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس معاملے میں شاید وہ فیل رہے کہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جو ان کے اپنے خاندان کے لوگوں کا علاج کر سکے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب 30 سال آپ نے کسی جگہ حکمرانی کی ہو، حکمرانی ہی ہے جب آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی رہے، پھر شہباز شریف صاحب بھی رہے، ایک عرصے تک انہوں نے پنجاب کے اوپر راج کیا ہے، پی ایم ایل این نے بیسیکلی راج کیا ہے، اور ان سرکمسٹانسز کے اندر بھی وہ کوئی ایسا ہاسپٹل بنانے میں ناکام رہے۔ اب آ جائیں دوسری بات کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں پچھلے 2 دن سے، اور کل کا ان کا ٹویٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ حکومت سے کو خوش نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کیے گئے کچھ وعدے شاید ایفا نہیں ہوئے۔ اب اگر انالیسس کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو صدر پاکستان کسی طرح بنا دیا جائے، اور ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ کل جب ہمارے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کے لیے بات کی تھی، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے، تو اس میں حکومتی کچھ لوگوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن یعنی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو وہاں ویسے ہی موجود نہیں تھی، تو انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ٹویٹ آیا تو
عجیب سا ٹویٹ تھا جس میں سے یہ بات صاف عیاں ہو رہی تھی کہ ان کا بے شک ان کو نہیں بنایا گیا تو اس وجہ سے یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں اور یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. تو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے ان کی گفت و شنید سے جو مختلف چینلز کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں اور جو بھی باتیں وہ کر رہے ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو چاہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ ان کو وہ چیز نہیں دی جا رہی, جس وجہ سے وہ کچھ نالاں ہیں. ایک تو وہ ویسے ہی تھوڑا سا ٹینشن کا شکار ہیں کیونکہ KPK کے اندر ایک جوان لڑکے نے یعنی علی امین گنڈاپور نے ان کو نشست نہیں جیتنے دی اور ان کو شکست دے دی اور ان کی ساری زندگی کی سیاست ایک طرح سے اب اختتام پہ ہی آ رہی ہے. تو آگے بھی کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے کہ جس معاملے میں اگر یہ کہا جائے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جیت جائیں گے تو PTI کے مقابلے میں وہ جیتتے بڑے مشکل سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ PTI اپنی پوزیشن بہت مستحکم کر چکی ہے. اور اسی وجہ سے حکومت وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے چکر میں رہتی ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر تو وہ تابڑ توڑ قسم کے حملے کر تو رہے ہیں. اب خوفزدہ وہ اتنے ہیں ان لوگوں سے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی تھی کہ جی میں آنے والے وقت میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. تو یہ حکومت وقت اتنی خوفزدہ ہوئی کہ انہوں نے پچھلے 3 دن سے 1100 سے زائد کنٹینر اسلام آباد کے چاروں اطراف میں منگوا کے ڈھیر کر دی ہیں. اب آیا وہ جن لوگوں کے کنٹینر ہیں ان کو کرایہ کون دے گا, ان کی داد رسی کون دے گا, ان کا لاکھوں روپے کا جو نقصان ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ اور اگر ان کنٹینروں کے اندر سامان ہے اور وہ سامان اگر خراب ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. انہوں نے لا کے وہ کنٹینر ہر طرف ڈھیر کر دیے اسلام آباد کے چاروں طرف کہ جی PTI اگر ممکنہ لانگ مارچ کرے گی تو ہم اسلام آباد کو سیل کر دیں گے چاروں طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گھسنے نہیں دیا جائے گا اسلام آباد کے اندر, اور اس میں اگر مدد کی ضرورت پڑی تو ہم پولیس کی, رینجرز کی, آرمی کی اور FC کی ہیلپ لیں گے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب بیان دیا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم پوری طرح سے تیار ہیں, ہم اسلام آباد کو بھی سیل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ڈرون جدید قسم کے حاصل کر لی ہیں. جو ڈرون فلسطین میں اسرائیل استعمال کرتا ہے فلسطینیوں کے اوپر, ان مسکین لوگوں کے اوپر, اور ان سے آنسو گیس کی شیلنگ کرتا ہے, وہ ڈرونز اسلام آباد پولیس کو دیے گئے ہیں کہ اگر پاکستان کے عوام اسلام آباد کی طرف آئیں تو ان کے اوپر ان ڈرون سے حملہ کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ 50,000 ربڑ کی گولیاں بھی حاصل کر لی گئی ہیں جو استعمال کی جائیں گی اگر کوئی ممکنہ حالات کشیدگی کی طرف جاتے ہیں. یعنی انہوں نے الیکشن نہیں کروانے, عوام کو لڑوانا ہے, عوام کو چوٹ پہنچانی ہے, کسی نہ کسی طرح عوام کو انہوں نے تکلیف دینی ہے جو پچھلے 5 مہینے میں یہ دیتے آ رہے ہیں. کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی ذریعے سے, چاہے وہ مہنگائی کر کے ہو, چاہے پیٹرول کی قیمت بڑھا کے ہو, چاہے بجلی کی قیمت بڑھا کے ہو, لیکن یہ انہوں نے تکلیف دینی ہے. اور اس صورت میں بھی اب انہوں نے یہ تیاریاں کر لی ہیں کہ 50,000 ربڑ کی گولیاں حاصل کی ہیں جو استعمال کی جا سکیں گی ہماری عوام کے اوپر. اس کے علاوہ انہوں نے جدید گیجٹس وغیرہ بھی منگوائی ہیں, کچھ سندھ حکومت سے اینٹی ٹیررسٹ وہ واٹر گنز بھی منگوائی ہوئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ خان صاحب نے اپنی تیاری دوسری طرف لے گئے ہیں. یہ ان کو بھگاتے رہتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وفاقی حکومت کو جو ہے نا پریشانی میں ڈالے رکھتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو جو سمجھ آتا ہے وہ فوری طور پہ کر لیتے ہیں. خان صاحب نے اب ایک نئے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے کہ جی یہ جلسے اور اس طرح کی اقدامات جو ہیں وہ کریں گے, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. آج خان صاحب میاں والی میں ایک پاور شو کر رہے ہیں, بڑا کامیاب پاور شو ہوگا انشاءاللہ, جو ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے, کیونکہ میاں والی ان کا آبائی علاقہ بھی ہے اور ہمیشہ سے اس علاقے سے وہ سیٹ جیتتے آئے ہیں, جب وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی. تو یہ ناظرین صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی کہ ہمارے پاکستانی اپنے پاکستانیوں کے اوپر ہی ظلم و ستم ڈھانے کی تیاری میں ہیں. الیکشن کی طرف یہ نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر اس وقت الیکشن کروائے گئے تو جیتنا تو 2/3 اکثریت سے شاید زیادہ ہی لے جائے, اور ہو سکتا ہے کلین سویپ کر دے پاکستان تحریک انصاف. خیر آنے والا وقت ان چیزوں کو واضح کرے گا کہ کیا ہوتا ہے اس پاکستان کے ساتھ. معیشت تو ہماری تباہی کے دہانے پہ ہے,
لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت ہمارے حق میں بہتر ہوگی، اس پاکستان کے حق میں بہتر ہوگی۔ اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔